الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح ہم فقہی مسائل بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ اعمال ایسے بھی بتاتے ہیں جس سے مومنین کے مسائل حل ہو سکیں۔ طب آل محمد سے روحانی مسائل کچھ ایسے ذکر کرتے ہیں، لیکن مومنین سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ کمنٹس کیا کریں، مزید واٹس ایپ پر یا نمبر پر دیگر چیزیں پوچھنے کے لیے کہ ہمیں اس چیز کا عمل بتا دیں یا ہمارا ذائچہ نکال دیں یا ہمارا ستارہ نکال دیں۔ یہ سب چیزیں ذائچہ اور ستارہ درست ہے ہی نہیں، نہ ستارہ نکالنا درست ہے، نہ ذائچہ نکالنا درست ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ میرا استخارہ کر دیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غیب کا علم ہے یا ہم بتا سکتے ہیں۔ جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں درست نہیں ہوتا۔ استخارے کا معنی یہ ہے کہ استخارہ نکالیں کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، اس سے زیادہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے تسبیح والا استخارہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل میرے لیے درست ہے یا نہیں، آگے میں نے یہ عمل کرنا ہے، آیا یہ کروں یا نہ کروں، اس میں میرے لیے کیا خوبی ہے یا کیا خامی۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی۔ باقی انسان کے جو مسائل ہیں، اگر ہم اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں تو ہم آپ کو شیئر کر دیں گے۔ مزید وقت نکالنا، کیونکہ اب یہ ٹاپک جو لے کے آتے ہیں، ایک ایک ٹاپک کے کافی وقت لگتا ہے۔ بعض مومنین کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ علاج بھی بتائیں، تو اس لیے کوشش کی، کچھ وقت نکالا کہ آج ہم بواسیر کے علاج کے بارے میں ذکر کریں گے۔ بواسیر ایک مرض ہے اور اس کے اسباب جو ہیں وہ زیادہ تر واش روم میں بیٹھے رہنا، واش روم میں زیادہ بیٹھنے سے، اور گرم غذائیں کھانے سے۔ گرم غذائیں جس میں سرخ مرچ زیادہ خطرناک ہے، بڑا گوشت زیادہ خطرناک ہے، ان چیزوں سے بواسیر جو ہے وہ بڑھتی ہے، معدے میں ہیٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے مقعد پہ اور وہ بواسیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ بواسیر کی دو قسمیں ہیں، بادی ہے یا خونی ہے، اور ان کی آگے پھر سٹیپس ہیں کہ کس سٹیج پہ ہے بواسیر۔ یہ ایک ویسے تو خطرناک بیماری ہے، یعنی کہ کافی لوگ اس سے پریشان ہیں، علاج کرواتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ لیکن یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یعنی یہ سابقہ ادوار میں بھی تھی اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا ہوا ہے، وہ ہم ذکر کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ علاج کو عقیدے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیا کریں۔ اگر ایک علاج پہ ہمارا یقین نہیں ہوگا، وہ ہمیں کبھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ علاج اس میں سے یہ تمام چیزیں روایات سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ گندنا، گندنا سبز پیاز کی طرح ہے جو جس کی لڑیاں ہوتی ہیں، لیکن گندنا جس کو ترا بھی کہا جاتا ہے، بوگاٹ بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں، انگلش میں لیک کہا جاتا ہے اور عربی میں کراس کہا جاتا ہے۔ آپ لکھیں گے گندنا، سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا سامنے۔ یہ تازہ پیاز کی طرح ہوتا ہے، تازہ کھانا ہے۔ پیاز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی لڑیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں سفید جو نیچے گٹھلی ٹائپ ہوتی ہے پیاز، وہ پیاز ہوتا ہے لیکن اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، فرق یہی ہے۔ اس کو تازے کو کھانا ہے، سیلڈ کی طرح، سلاد کی طرح۔ یہ بہت مفید ہے بواسیر والوں کے لیے، کسی قسم کی بھی بواسیر ہو۔ چاول سے بعض لوگ کہتے ہیں بواسیر بڑھتی ہے، ان لوگوں کی بڑھتی ہے جو چاول میں مرچیں یوز کرتے ہیں۔ چاول بھی بغیر مرچوں کے کھانے ہیں۔ آج کل بہت ساری چاولوں کی قسمیں ہیں جو بغیر مرچوں سے کے بھی اچھی ڈشیں تیار ہو جاتی ہیں، وہ کھانی چاہیے۔ انجیر کھائیں لیکن بغیر اس کی گٹھلیوں کے، جو چھوٹے چھوٹے اس کی گٹھلیاں ہیں، دانے ہیں، اس کو چھوڑ کے باقی انجیر کھائیں۔ ٹھنڈے پانی سے مقعد کو دھونا چاہیے۔ یہ بھی روایت کے ہیں الفاظ کے مقعد کو ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے رفع حاجت کے بعد، تو اس سے بواسیر کم ہوتی ہے اور اس میں کمی آتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک اور علاج ہے جو طبیب ہیں یہاں عراق میں، ان سے پوچھا گیا ہے، کافی ماہر ہیں طب آل محمد میں اور کافی انہوں نے طب نبوی میں سرچ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک علاج دیا ہے، بہت آسان سا علاج ہے۔ مریم بوٹی، مریم بوٹی بھی آسانی سے مل جاتی ہے، خشک زمینوں پہ ہوتی ہے، یہ ایک اتنا سا پھول کی طرح ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں، انڈیا میں عمومی طور پہ مل جاتی ہے، اور یہ زیادہ مکہ مدینہ میں بھی ہوتی ہے، اگتی ہے اور وہاں بھی مل جاتی ہے، ہر جگہ تقریباً یہ اویلیبل ہے۔ مریم بوٹی کو خشک کو لیں، اس کا پیسٹ بنائیں، پیس لیں، کوٹ لیں، پیسٹ بن جائے صحیح طریقے سے پیسٹ بنا کے کسی بھی قسم کی اچھی ویزلین جو ملتی ہیں میڈیکل سٹور سے، کہیں سے آپ ویزلین لے لیں اچھی کمپنی کی، اس میں اس کو مکس کر دیں اچھی طرح، مریم بوٹی کے پیسٹ کو، اس کو مکس کر کے یہ مقعد میں لگانا ہے یہ پیسٹ۔ یہ انتہائی اذیت ناک بیماری ہے بواسیر،
ان لوگوں کو احساس ہے جن کے ساتھ یہ مشکل چلی آ رہی ہے، تو ان کو یہ ایک انشاءاللہ بہت میسر اور بہت ہی اچھا نسخہ ثابت ہوگا یہ مریم بوٹی والا۔ باقی یہ خوراکیں ہیں جن کی احتیاط کرنی ہے یا کھانی ہے، بڑا گوشت سے اجتناب کریں، اور باقی چاول کھائیں، گندنا یعنی میسر ہو وہ کھائیں، انجیر کھائیں، تو ان چیزوں سے معدہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے اور بواسیر میں کمی آتی ہے۔ یہ مریم بوٹی والا علاج بہت مجرب ہے، اور اس سے کافی لوگوں نے اس طبیب کو بھی دعائیں دی ہیں، اور آج تقریباً یہ پھیل بھی رہا ہے، عرب ممالک میں خصوصاً اس قسم کے نسخے بن رہے ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام نے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب، جن کے جوار سے ہم بتاتے ہیں مومنین کو دعا بھی دیتے ہیں، انہوں نے ایک دعا بتائی ہے بواسیر کے مرض کے لیے، افاقہ ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت ہمیں عمل دیتے ہیں وہ ہمیں یقیناً ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، پڑھی ہوئی سن لیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی، اس کو آپ نے پڑھنی ہے۔ جو بھی بواسیر کا مریض ہے اس نے اس دعا کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے، جب تکلیف ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا جوادو، یا ماجدو، یا رحیمو، یا قریبو، یا مجیبو، یا باریو، یا راحمو، صلی اللہ علی محمد وآلہ، وردد علیہ نعمتک وقفنی امرا وجعی۔ یہ دعا میں نے پڑھ دی ہے، اور یہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے۔ میں اس لیے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں، بعض مومنین کہتے ہیں آپ وائٹ بورڈ سے تھوڑا ہٹ جایا کریں تاکہ ہمارے لیے اسکرین شاٹ لینا یا لکھنا آسانی رہے۔ تو مومنین سے ملتمس ہیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو، بس ایک ہی چیز ہے مومنین سے جس چیز کا میں طالب ہوں کہ دعائیں دیا کریں، یاد رکھا کریں ہمیں، تاکہ ہمارا یہ کام آپ کی دعاؤں سے مزید تقویت ملے اور آپ کے لیے ہم مزید اچھی چیزیں لے کے آ سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔